موسیٰ علیہ السلام جوان 30 سال بادشاہ نہ منڈا, ٹھیک ہے نا جی, طاقت بھی فل, اور لڑائی کر رہے ہیں دو نوجوان. اچھا, اور دوپہر کا وقت ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. ہذا من شیعتہ, ایک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ میں سے تھا, یعنی ان کے گروہ میں سے, یعنی بنی اسرائیل میں سے. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے مطلب ان تک تو یہ چیز پہنچی ہوئی تھی, ان کے دل میں القاء ہو چکا تھا پراپر, تو بعد میں وہ معاملہ ہوا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے, خود ان کو پتا تھا یہ بات. وہذا من عدوہ, اور دوسرا ان کے دشمنوں کی طرف سے تھا, یعنی وہ مصر کا رہنے والا تھا, یہ بنی اسرائیل میں سے. ظاہر موسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل والے کی سائڈ لینی تھی نا, شریکاں دی تو نہیں سی سائڈ لینی, اپنے لوگوں کی سائڈ لینی سی. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ, تو موسیٰ علیہ السلام کے جو گروہ کا بندہ تھا اس نے اپنے دشمن کے مقابلے پہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. اب اس میں یہ بھی شائبہ ہو سکتا ہے کہ جی اس کو کیسے پتا تھا کہ یہ ہماری نسل میں سے ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اسی کی بیچارے کی مار لگ رہی ہو, جس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے وہی مدد کے لیے بلاتا ہے, جو خود مارا ہوتا نہیں کہتا سرکار آؤ ذرا ہاتھ مٹاؤ میرے نال. تو اس نے تو مظلوم کی حیثیت سے پکارا کہ جناب مجھے بتائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی ایک بہانا چاہیے تھا کہ یار میں دی مدد کرا, ادو نے بلا بھی لیا, اوپری قوم دا بھی سی. یہ شیعہ کا لفظ گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ پولیٹیکلی شیعہ نے علی, شیعہ نے معاویہ, یہ الفاظ استعمال ہوتے رہے. یہ پولیٹیکل ٹرم ہے, یہ کوئی مذہبی ٹرم نہیں ہے. فَوَقَذَهُ مُوسَى فَفَقَضَى عَلَيْهِ, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی مکہ مارا اس کے سینے پر اور اس کا کام تمام کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ مکہ جو ہے یہ کوئی یعنی آلہ قتل نہیں ہے, یعنی اگر وہ کسی کے سینے پہ مکہ مارتا ہے تو قتل نہیں اس کو کیا, لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ اتنا ڈاڈا سی وہ بندہ ہی مار گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا, ورنہ تو چھرا مارتے, گلا گھونٹتے اس کا. تو یہ انڈائریکٹلی ان سے غلطی ہوئی, اور قتل تو بہت بڑا جرم ہے, لیکن یہ قتل انہوں نے ارادہ نہیں کیا. یہ عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے. میں نے مسئلہ نمبر 88A اور B ریکارڈ کرایا, عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. انبیاء معصوم ہیں, یہ عقیدہ اصل میں ہے کیا؟ ایک تو پبلکلی عقیدہ ہے کہ انبیاء سے غلطی کوئی نہیں ہوگی, یہ والا عقیدہ معصومیت کا نہیں. معصومیت یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سرزد نہیں ان سے ہوگا, باقی اجتہادی خطا ہونا جو گناہ کے زمرے میں نہیں آتا یہ الگ چیز ہے. یہ انبیاء سے ہو سکتا ہے. میں نے یہ سارے پھر ڈیٹیل واقعات قرآن سے بتائے ہیں. نوح علیہ السلام نے جو اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی, بعد میں اللہ سے معافی مانگی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی یہ آیات میں نے اس میں کوٹ کی ہے کہ ان سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا, اس وقت بھی میں نے یہ آیات مسئلہ 88A اور B میں کوٹ کی تھی. آپ دیکھیں کس کس زمانے میں میں نے کیا کیا چیزیں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں, اور کراس ریفرنسز دیکھیں. وہ جب آتے ہیں تو وہ ذہن میں آتی ہے چیز, تو میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ. الحمدللہ علی کل حال. جنہوں نے بندے ہی مار چھڑیا. قال هذا من عمل الشیطان, موسیٰ علیہ السلام نے کہا شیطان نے میرے کو کرایا. یعنی شیطان نے ایسا مطلب معاملہ کیا ہے کہ میں مطلب اگر چھڑانا ہی تھا, میں کچھ مطلب مکہ مارتے ہوئے تھوڑی انٹینسٹی کا خیال رکھ لیتا, یہ نہ کہ بندہ ہی پھڑک رہا ہے. تو کہتے ہیں گناہ جب ہو جائے نا اس کے بعد شیطان کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے, اور تقدیر پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا, لیکن گناہ سے پہلے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یعنی میری تقدیر چونکہ لکھی ہے کہ میں موٹر سائیکل چوری کرنا ہے, لو میں کرنے لگا جاتا, یہ نہیں. جب ہو جائے وہ تو پھر ڈیفینیٹ ہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا, اس حوالے سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ میں یہ کروں گا, یہ نہیں کہ اللہ نے مجھ سے کروایا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ بڑا فرق ہے.